بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم دفاع صحیح بخاری کے موضوع پر ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس پہلی نشست کا عنوان ہے کہ صحیح بخاری کے اصل مینوسکرپٹس یعنی کہ اس کے قلمی نسخے کہاں ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے صحیح بخاری اور امام بخاری کا مختصر تعارف کروا دیجیے۔ دیکھیں، امام بخاری جو ہے نا، بیسیکلی تو ان کے جو آباء و اجداد تھے یہ دینی مجوسیت کے اوپر تھے، یعنی آتش پرست تھے۔ امام بخاری عربی النسل نہیں ہے، ٹھیک ہے، عجمی ہیں، اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کے پڑدادا مغیرہ تھے، جو کہ یمان الجوفی ایک شخص کا نام آتا ہے، جو عربی النسل تھے۔ ان کے ہاتھ پہ ان کے پڑدادا نے، امام بخاری کے مغیرہ نے، اسلام قبول کیا تھا۔ اسی نسبت سے ان کو پھر جو ہے وہ محمد بن اسماعیل البخاری، آگے آپ نے دیکھا ہوگا الجوفی بھی لکھا جاتا ہے، وہ اس نسبت سے بیسیکلی ان کا قبیلہ وہ نہیں ہے، یعنی یہ عربی النسل نہیں ہے۔ تو بخارا جو ہے ترکستان کا جو ایک شہر ہے، وہاں 194 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی امام بخاری کی، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی دوسری صدی ہجری کے اواخر ہے کہ جس میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ بہت ذہین تھے، اور ان کی تربیت میں ان کے والدین کا جو خاص طور پہ کردار ہے ان کی بایوگرافی میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی شروع میں بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، تو ان کی والدہ بہت نیک تھیں، تو وہ ان کے لیے بہت دعا کرتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بینائی کو واپس لے آئے گا، تو ان کی بینائی پھر واپس آ گئی تھی۔ اسی طرح امام بخاری کے والد جو ہے نا، وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ ان کا ایک قول بڑا معروف ہے کہ میرے جو مطلب مال میں یا جو کچھ میں نے کمایا ہے یا میرے ترکے میں، نہ تو کوئی حرام کا دینار ہے اور نہ ہی کوئی شبے کا ہے۔ اچھا، شبے کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی مطلب والدین کی نیکی ہے جو ہمیں اولاد میں بھی نظر آتی ہے۔ بچپن سے ہی مطلب تعلیم کا ان کو شوق تھا۔ آتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں مطلب احادیث یاد کرنا شروع ہو گئے تھے۔ 11 سال کی عمر میں اپنے علاقے میں ہی ایک محدث تھے، محدث الداخلی کے نام سے وہ معروف تھے، ان کی مجلس میں جاتے تھے۔ تو 11 سال اب کوئی خاص ایج نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ وہ جو محدث تھے، جو استاد تھے ان کے، امام بخاری رحمہ اللہ کے، تو وہ ایک حدیث کی انہوں نے سند بیان کی، اور سند بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ان سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم۔ تو اس پہ جو ہے وہ امام بخاری، حالانکہ ابھی بچے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ استاد کو کہہ دیا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو استاد نے ڈانٹ دیا، مطلب تو کل کا بچہ اور مجھے بتا رہا ہے کہ یہ سند ٹھیک نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے استاد سے لکھا ہوا نسخہ ہوگا، جس استاد سے آپ نے یہ حدیث لی ہے۔ وہ لوگ لکھتے تھے اس زمانے میں، اپنے استاد سے لکھتے تھے، بعض اوقات لوگ سامنے رکھ لیتے تھے اس کو لکھے ہوئے کو، اور پھر پڑھ کر تصدیق کرواتے تھے۔ اور بعض اوقات وہ مطلب اگر کسی کا حافظہ، اس کو زیادہ یقین ہوتا تھا، اپنے حافظے پہ زیادہ اعتماد ہوتا تھا، پہلے پڑھ لیتے تھے پھر لکھتے تھے۔ ہاں، وہ یہ بھی کرتے تھے کہ جی اپنا نسخہ گھر میں پڑھا ہے اور زبانی بس بیان کر دیا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی آپ جا کے اپنا اصل نسخہ دیکھیں جو آپ نے استاد سے لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو میں دیکھ لوں گا، لیکن تم پھر بتاؤ کہ ٹھیک کیا ہے۔ تو امام بخاری نے کہا بھائی ٹھیک یہ ہے، ان سفیان ان الزبیر، یعنی ابی الزبیر نہیں ہے، ان الزبیر ہے، ٹھیک ہے، ان ابراہیم۔ تو آپ نے زبیر کو ابی الزبیر بنا دیا۔ تو امام صاحب نے ان کی یہ غلطی نکالی 11 سال کی عمر میں۔ انہوں نے پھر جا کے دیکھا تو وہ ویسے ہی تھا جیسا کہ امام بخاری نے کہا تھا۔ پھر 16 سال کی عمر میں حج کے لیے گیا اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو جب حج پہ گئے تو والدہ اور بھائی تو واپس آ گئے، تو انہوں نے کہا میں نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے یہاں پہ۔ اب ظاہری بات ہے حجاز کے اندر بڑے بڑے علماء موجود تھے، تو وہ وہاں پہ رک گئے۔ پھر اس کے بعد سے ان کا جو دینی سفر ہے چل سو چل ہے۔ اس میں ہمیں ملتا ہے کہ خود امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میں 2 مرتبہ جو ہے وہ شام میں گیا، 2 مرتبہ مصر گیا، اس کے علاوہ حجاز میں تقریباً کوئی 6 سال رہا۔
اور کوفہ اور بغداد کا تو مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کتنے علمی سفر کیے. تو امام بخاری نے تقریباً کوئی 16 سال لگائے صرف بخاری کو جمع کرنے میں، یعنی بخاری کی روایات کو جمع کرنے میں تقریباً 16 سال لگ گئے ان کو. اور ان میں بھی اکثر و بیشتر روایات وہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ مکرر ہیں، ریپیٹڈ ہیں. ٹھیک. تو اسی طرح امام بخاری کے جو معروف اساتذہ میں سے امام احمد کا نام آتا ہے. امام احمد کے پاس کافی وقت گزارا. امام احمد خود بڑے محدثین میں سے ہیں. امام بخاری کے اور بڑے اساتذہ میں سے جیسے یحییٰ بن معین، علی بن مدینی کا نام آتا ہے. اچھا، امام احمد نے پھر ان کو کہا تھا، مطلب کافی عرصہ امام احمد کے ساتھ رہے رحمہ اللہ، تو انہوں نے کہا تھا اب آپ جا کے مطلب اب آپ نے بہت شاگردی کر لی، اب آپ جا کے استاذی کریں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں وہ ایک وقت میں پیر نہیں ہوتے تھے، اپنے مریدوں کو کہتے تھے بھئی اب تمہیں اجازہ ہے، اب اجازت آپ جا کے اپنی بیعت لے لو. ہاں اپنی بیعت. تو یہ اجازہ اصل میں ان کو امام احمد کی طرف سے، ورنہ تو یہ تو اس میں تعلم میں ہی مصروف تھے. امام بخاری کے اساتذہ میں سے جس کی زیادہ امام بخاری تعریف کرتے ہیں وہ علی بن مدینی. اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں جس کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں تو میرے اوپر کبھی روب طاری نہیں ہوا، مطلب کسی استاذ کا بھی روب طاری نہیں ہوا سوائے علی بن مدینی کے. مطلب جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا تو مجھے لگتا تھا میں ابھی ایک روبدار شخصیت، ایک بڑا پن، مجھے لگتا تھا میں ابھی بچہ ہوں. تو رحمہم اللہ، مطلب یہ کہ ایک علمی روب تھا ان کا میرے اوپر. مطلب انہوں نے جیسے بعض ایک استاذ ہوتا ہے نا، وہ مطلب شاگرد کو کبھی احساس نہیں ہونے دیتا کہ مطلب تم مجھ سے کبھی آگے بڑھ بھی پاؤ گے، اس کے اندر یہ سوچ بھی نہیں پیدا ہونے دیتا. تو امام صاحب نے جب یہ صحیح بخاری مرتب کی تو وہ یہ کہتے ہیں میں نے امام احمد، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، یہ سب بڑے بڑے محدثین تھے جو ان کے اساتذہ میں سے تھے، ان کے سامنے میں نے صحیح بخاری رکھی. تو 4 احادیث کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، صرف 4 کی آپ نکال دیں، اس میں علت ہے. لیکن امام بخاری نے وہ نہیں نکالی. لیکن کم از کم ان 4 کے علاوہ کے اوپر وہ لوگ بھی ان کے ساتھ متفق تھے، ان کے اساتذہ بڑے، کہ یہ آپ جو ہے نا یہ مطلب یہ حدیث صحیح ہے جو آپ نے وہ چاروں ابھی بھی بخاری کے نسخے، وہ ابھی بھی صحیح بخاری کے نسخے میں ہیں. اور اس میں بعد میں آنے والوں نے کہا ہے کہ اس میں امام بخاری کی رائے ہی زیادہ بہتر تھی. یعنی کہ وہ جو علت کہہ رہے تھے وہ علت نہیں ہے، وہ ہاں وہ ایک اعتبار سے وہ تھی لیکن دوسرے اعتبار سے وہ علت ریکنسائلڈ نہیں تھی. مطلب بعض ائمہ نے یہ بات کہی ہے. بخاری کی بہت شروحات لکھی گئیں، اس میں مطلب آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اس امت میں جس چیز کو قابل اعتنا سمجھا گیا یا جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اس امت میں، مغرب میں کیا بلکہ مشرق میں ایک وقت تک بخاری کی باقاعدہ تلاوت ہوتی. دفعہ بلا کے لیے لوگ بخاری کا ختم کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ابھی بھی آپ یہ آج سے 100 سال پہلے برصغیر پاک و ہند کے علماء کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اکثر بیشتر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بیماری ہے اس کی دفعہ بلا کے لیے آپ صحیح بخاری کا ختم کروائیں. تو یہ اور آج بھی مغرب میں صحیح بخاری مطلب اس کا ختم کیا جاتا ہے، مطلب برکت کی غرض سے. تو قرآن مجید کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت نے سب سے زیادہ جس کتاب کو یعنی ہم عملاً بات کریں نا، جس کتاب کو قابل اعتنا سمجھا وہ بخاری ہے. یعنی جس بندے نے بھی بخاری کی شرح لکھی تو آپ کہیں کہ جی اس کو بھاگ لگ گیا، اس کا ایک نام ہو گیا. معروف شروحات میں جیسے ابن رجب کی ہے فتح الباری کے نام سے، فتح الباری کے نام سے ابن حجر کی بھی ایک شرح ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی شرح ابن بطال نے لکھی تھی. اس کے بعد جیسے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ علیہ کی شرح ہے فیض الباری کے نام سے رحمہ اللہ. مختلف شروحات ہیں، لیکن ابن حجر جیسی شرح جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ابن حجر جو ہے وہ اتھارٹی ہیں بخاری کے اوپر. بلکہ یہ جملہ معروف ہو گیا لا ہجرت بعد الفتح. مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، تو ایک یہ ہے کہ فتح الباری کے بعد جو ہے نا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ بخاری کو سمجھنا چاہتا ہوں اور فتح الباری سے جو ہے وہ میں ہجرت کرتا ہوں، یعنی مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ ممکن نہیں. جی دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. تو امام بخاری سے ان کے کتنے شاگردوں نے بخاری کو سننے کے بعد لکھا، اور وہ کون سے شاگرد ہیں جن سے بہت زیادہ جنہوں نے نقل کیا بخاری کو؟ دیکھیے ویسے تو اگر آپ زبانی روایت کی بات کریں نا تو یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ 90,000 کے قریب لوگوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کا سماع کیا، یعنی سنا بغیر لکھے.
بغیر لکھے، یعنی سنا، پھر انہوں نے آگے نقل کی، پھر انہوں نے آگے نقل کی، تو یعنی تواتر کے ساتھ ہی آگے، ہاں قولی تواتر تھا، لیکن یہ کوئی سندی نہیں ہے، مطلب ہمارے پاس اس کی سندیں محفوظ نہیں، ہم تو اس کی بات کریں گے نا کہ جس کی سند ہمارے پاس، جس کی سند ہے، تو جس کی سند نہیں ہے وہ تو 90,000 بڑے مجمع ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کی ہمارے پاس سندیں موجود ہیں یا جس کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو اب اس میں ایک تو وہ ہے کہ جو زبانی ہے، ابھی ہم زبانی کی طرف نہیں جا رہے، صحیح بخاری جو ہے وہ ایک مرتبہ لکھی گئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے اس کو زبانی سند جیسے چلتی ہے، آج بھی آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، وہاں شیخ الحدیث سے صحیح بخاری پڑھیں تو وہ اپنے سے لے کے امام بخاری تک اپنی سند پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے صحیح بخاری اپنے استاد سے پڑھی فلاں سے، اور میرے استاد نے فلاں جو ہے وہ اپنے دادا استاد سے جو ہے وہ صحیح بخاری پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے اس طرح امام بخاری تک وہ سند پہنچاتے ہیں۔ ہمارا اس وقت موضوع بحث ہے کتنے لوگوں نے صحیح بخاری کو لکھا، ٹھیک ہے، مطلب اس کے قلمی نسخوں کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری سے لکھا ہے، اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، امام بخاری کا جو اپنا نسخہ تھا، ہم نے کہا نا کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری لکھنے کے بعد کس کے سامنے پیش کی؟ امام احمد، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی وغیرہ کے رحمہ اللہ۔ اب امام بخاری نے لکھ تو لیا تھا، لیکن وہ قلمی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت دنیا میں، وہ نہیں ہے، امام بخاری کا اپنا نسخہ نہیں ہے۔ امام بخاری سے کچھ لوگوں نے لکھا، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے امام بخاری سے لکھا ان میں سب سے معروف ہیں فربری، ٹھیک ہے۔ فربری جو ہے نا، انہوں نے 2 مرتبہ امام بخاری سے صحیح بخاری سنی۔ پہلی مرتبہ یہ جب آئے تھے 248 ہجری میں، اچھا امام بخاری کی وفات ہے 256، یہ آئے 248 میں پہلی مرتبہ، امام صاحب سے جو ہے وہ بخاری سنی، سماع کیا اور لکھی بھی۔ دوبارہ یہ آئے ہیں 253 میں امام صاحب کے پاس۔ اب جب 253 میں آئے ہیں تو اب اس وقت بھی 3 سال لگائے ہیں، ٹھیک ہے، 3 سال لگائے ہیں، یعنی 253 سے 256 میں امام بخاری کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ آخری 3 سالوں میں فربری نے کیا کیا؟ دوبارہ بخاری لکھی امام بخاری سے، 3 سالوں میں لکھی ہے، امام بخاری کے نسخے سے اپنا نسخہ تیار کیا، کس نے؟ فربری نے تیار کیا۔ یہ بھی وہیں کے تھے یا یہ اہل عرب میں سے؟ نہیں، یہ اہل عرب میں سے نہیں تھے، ہاں یہ اہل عرب میں سے نہیں تھے۔ ان کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو نسخہ معروف ہوا وہ نسوی کا تھا، ٹھیک ہے، نسوی بھی براہ راست شاگردوں میں سے ہے امام بخاری کے، ٹھیک ہے۔ نسوی کے بعد نصفی بھی براہ راست شاگردوں میں سے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بزدوی، وہ بھی براہ راست شاگردوں میں سے ہیں، پھر اس کے بعد محاملی، وہ بھی براہ راست شاگردوں میں سے ہیں۔ ان 5 لوگوں کے بارے میں یہ بات موجود ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی اسٹیبلشڈ ہے کہ انہوں نے امام بخاری کے نسخے سے اپنے نسخے تیار کیے تھے، لیکن سب سے معروف ان میں سے کون ہے؟ فربری ہیں۔ اس وجہ سے بھی معروف ہو گیا کہ 2 مرتبہ لکھا، اور اس وجہ سے بھی کہ آخر عمر میں لکھا، آخری 3، اور اس وجہ سے بھی کہ 3 سال لگا کے لکھا۔ اچھا یہ 5 تو موجود ہے نا؟ نہیں، یہ نسخے بھی موجود نہیں، یہ 5 میں سے بھی کوئی نسخہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ہم آگے آتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک۔ اچھا، امام فربری جو ہے ایک اور وجہ سے معروف ہو گئے، اس وجہ سے بھی وہ معروف ہوئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری میں ہوں جو امام بخاری سے صحیح بخاری روایت کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے ان کو بہت لمبی عمر دی تھی، اور لوگ جتنے بھی تھے وہ ان سے پہلے فوت ہو گئے تھے، تو اس اعتبار سے بھی گویا ان کے شاگرد بہت زیادہ ہو گئے نا، لمبی عمر انہوں نے پائی تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 231 میں ان کی پیدائش ہوئی، 231 میں، اور 320 میں ان کی وفات ہوئی، کوئی تقریباً 90 سال ان کی عمر تھی، 1 صدی کے قریب عمر پائی۔ تو سب سے جو معروف نسخہ ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں بخاری سے، ٹھیک ہے، جو ہمیں ملتا ہے وہ فربری کا نسخہ ہے، لیکن ہمارے پاس امام بخاری کی طرح فربری کا نسخہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، ہمارے پاس فربری کا نسخہ بھی نہیں۔ اچھا، تو پھر اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر
یہ فربری سب سے زیادہ معروف شاگرد ہیں امام بخاری کے، تو ان سے جو سند چلی ہے ان کے بھی آگے شاگرد ہوں گے، ان کے بھی اپنے اپنے نسخے ہوں گے، ان کی آپس میں کیا ہے کہ سب سے معروف کون سا ہے، مقبول کون سا ہے؟ تو ہم نے یہ بات کہی کہ امام بخاری سے لکھنے والوں میں فربری بہت معروف ہو گیا، یعنی یہ ہسٹوریکلی ثابت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہر دور میں یہ لکھا گیا، ٹھیک ہے جی، فربری 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 ہو رہی ہے، ٹھیک۔ فربری سے جن لوگوں نے آگے لکھا ہے ان میں جو لوگ معروف ہوئے، ایک تو ابن السکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد مروزی ہیں، 4 لوگ زیادہ معروف ہوئے فربری سے لکھنے میں، 4 لوگ، یہ ویسے تو یہ 5 ہیں لیکن ابن السکن کا نسخہ ذرا زیادہ معروف نہیں ہوا، مروزی کا نسخہ بہت معروف ہوا، مروزی کا، پھر اس کے بعد مستملی، یہ سارے فربری کے شاگرد ہیں، یعنی انہوں نے فربری نے صحیح بخاری امام صاحب سے وہ لکھی، انہوں نے آگے جو ہے وہ ان سے پڑھی بھی اور لکھی بھی، ٹھیک ہے۔ تو مروزی نے لکھا فربری سے، پھر مستملی نے لکھا فربری سے، پھر حمویی نے لکھا فربری سے، پھر کشمینی نے لکھا فربری سے، مطلب انہوں نے فربری سے لکھے، ان کے نسخے معروف ہیں، ان کے ناموں سے معروف ہیں، یعنی صحیح بخاری کی جب مینوسکرپٹس پہ بات ہوتی ہے تو وہاں ہوتا ہے کہ جی فربری کی روایت میں یہ ہے، ٹھیک ہے، پھر فربری سے مروزی نے یہ لکھا ہے، فربری سے مستملی نے یہ لکھا ہے، فربری سے حمویی نے یہ لکھا ہے، فربری سے کشمینی نے یہ لکھا ہے۔ تو یہ 4 لوگ جو ہیں یہ فربری سے بہت زیادہ جو ہے وہ معروف ہوئے صحیح بخاری کو نقل کرنے میں۔ اچھا، امام فربری کے بھی آگے 5 شاگرد ہیں، تو ان 5 میں سے کوئی نسخہ موجود ہے؟ کہ امام فربری سے تو بہت لوگوں نے لکھا نا، ہم نے یہ بات کہی، لیکن 5 معروف ہو گئے، 5 معروف ہو گئے، لیکن ان 5 میں سے بھی کسی کا نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ کہ امام بخاری سے تو جو نقل کیا ان میں فربری سب سے معروف تھے، وہ آپ نے بتا دیا، پھر ان کے بھی آگے آپ نے 4 یا 5 شاگرد نقل کیے ہیں، ان میں سب سے زیادہ معروف کون ہے؟ ان کے شاگردوں جی لیکن ہم نے کہا بخاری سے فربری، تو یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ سے سلائیڈز بھی چل رہی ہوں گی، ناظرین سلائیڈز دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، ناظرین سلائیڈز دیکھ رہے ہوں گے، پھر بات سمجھنے میں ذرا آسانی بھی رہے گی، کیونکہ سندیں ہیں نا تو ذرا چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ ہاں، فربری سے آگے ہم نے کہا کہ جی 4 لوگ زیادہ معروف ہوئے، مروزی، مستملی، حمویی اور کشمینی۔ ان سے آگے جنہوں نے بخاری لکھی ہے ان 4 سے علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوگی لیکن کون معروف ہوئے، یعنی ہم اب جا رہے ہیں 4تھے درجے میں، ٹھیک ہے، امام بخاری، اس کے بعد فربری پہلا درجہ تھا، دوسرا درجہ ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ مستملی کشمینی والا، یہ تیسرا، اور یہ اب 4تھے درجے میں ہم جا رہے ہیں، ٹھیک۔ مستملی سے جنہوں نے لکھی ہے صحیح بخاری ان میں ایک نام بہت معروف ہوا، ابو ذر الحروی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حمویی سے جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے یہی 4 بڑے نام تھے نا، ٹھیک ہے، فربری سے نقل کرنے والوں میں 4 بڑے نام تھے، مستملی، حمویی، کشمینی اور مروزی۔ ان میں سے جو 3 بڑے نام ہیں نا، 3 بڑے نام، مستملی، حمویی اور کشمینی، ان سے ایک بندے نے بخاری لکھی تینوں سے جا کے۔ اچھا، اس نے تینوں اساتذہ سے پڑھا، تینوں اساتذہ سے پڑھا، اس لیے وہ زیادہ معروف ہو گیا، اس کی اتھینٹسٹی بھی بڑی، اس کی اتھینٹسٹی بڑھ گئی۔ اس کا نام تھا ابو ذر الحروی، یعنی ان تینوں کے اور بہت شاگرد ہیں، یعنی کہ ان کی تصویب 3 اساتذہ کو حاصل ہے، 3 اساتذہ کی تصویب حاصل ہے، وہ تینوں کے پاس گئے، تینوں سے جا کے انہوں نے صحیح بخاری لکھی۔ اچھا، ان تینوں نے کس سے لکھی تھی؟ فربری سے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو وہ علیحدہ علیحدہ تینوں کے پاس گئے، وہ 3 مختلف علاقوں میں تھے، علیحدہ علیحدہ اوقات میں گئے اور ان سے جا کے انہوں نے صحیح بخاری لکھی۔ یہ کون تھے؟ ابو ذر الحروی۔ تو ابو ذر الحروی مستملی کے پاس بھی گئے، ابو ذر الحروی حمویی کے پاس بھی گئے، ابو ذر الحروی کشمینی کے پاس بھی گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی نسخے چل رہے تھے، ہم تو ابھی معروف کی طرف آ رہے ہیں نا کہ ابو ذر الحروی بہت معروف ہو گئے 4تھے درجے میں جا کے، لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی ہم کہہ رہے ہیں کشمینی سے ابو ذر الحروی نے لکھا، لیکن کشمینی سے جن لوگوں نے صحیح بخاری لکھی ان میں سے ایک اور بڑا نام ہے کریمہ۔ یہ ایک خاتون تھی، 100 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی،
ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. ان کے پاس صحیح بخاری 45 جلدوں میں لکھی ہوئی تھی. تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، یہ مکہ میں ہوتی تھی. جب حج کرنے کے لیے آتے تھے علماء تو ان سے صحیح بخاری سنتے تھے اور لکھتے تھے. ایون کہ خطیب بغدادی کہتے ہیں میں نے 5 دنوں میں ان سے صحیح بخاری جو ہے وہ مکمل کی ہے، پڑھی ہے. ہاں. صرف سماع ہوتا تھا نا، وہ علماء ہوتے تھے نا، ان کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ صرف آ کے ایک انہوں نے سند مکمل کرنی ہوتی تھی. یہ خاتون تھی کریمہ جو ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا نسخہ تھا 45 جلدوں میں. لیکن یہ بھی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے، کریمہ کا نسخہ نہیں. اسی طرح مروزی کی جو روایت ہے، مروزی کے شاگرد تھے اصیلی. اصیلی جو ہے نا، اب اس کا نسخہ بہت معروف ہوا، وہ مروزی کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے. لیکن سب سے زیادہ جو معروف ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ابو ذر الحروی ہیں، جنہوں نے 3 جو ہے وہ شاگردوں سے، یعنی ابھی اگر میں دوبارہ اس کو سم اپ کروں، بخاری سے صحیح بخاری لکھی فربری نے. فربری سے امام بخاری سے بہت سارے لوگوں نے لکھی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جو مستند ترین وہ فربری ہے. فربری سے آگے بہت سارے لوگوں نے لکھی، لیکن جو مستند ترین ہیں ان میں مروزی، 4 لوگ، مروزی، مستملی، کشمینی اور حموی. اب ان میں سے 3 سے آگے ایک بندے نے لکھی، ابو ذر الحروی. ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے. ابو ذر حروی کا بھی نسخہ نہیں ہے، اچھا، وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر یہ بتائیے کہ اس وقت ہمارے پاس بخاری کا قدیم ترین نسخہ کس کا ہے، کون سا ہے اور کہاں ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو نسخے ہمارے پاس جو ہیں وہ جزوی ہیں، ناقص جنہیں ہم کہتے ہیں، انکمپلیٹ. جیسے دیکھیں صحیح بخاری کا قدیم ترین جو نسخہ ہمارے پاس ہے وہ لندن میں موجود ہے ایک لائبریری میں، وہ ہے مروزی کا. مروزی کس کے شاگرد ہیں؟ فربری کے. مروزی فربری کے شاگرد ہیں. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ امام بخاری کے شاگرد کا نسخہ ہے. امام بخاری کا اپنا بھی نہیں ہے، ان کے شاگرد کا بھی نہیں ہے، لیکن شاگرد کے شاگرد کا نسخہ ہے قدیم ترین، لیکن وہ مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ لندن میں ایک مکتبے میں موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج 2 چیپٹر ہیں اس میں، مطلب بہت ہی مختصر سا، وہ بھی مکمل ہمارے پاس پہنچا نہیں. اس کے بعد اگر آپ کمپلیٹ نسخے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو قدیم ترین نسخہ اس وقت موجود ہے صحیح بخاری کا وہ ہے ابن سوادہ کا. ابن سوادہ کا نسخہ ہے. ابن سوادہ اب کون ہے؟ کس دور کے ہیں؟ ہاں، ہم ابو ذر حروی تک تو پہنچ گئے. اب ابو ذر الحروی سے جن لوگوں نے آگے صحیح بخاری نقل کی ہے، ہم نے کہا نا فربری کو ایک وجہ سے وہ خاصیت حاصل ہو گئی کہ وہ 2 مرتبہ آئے امام بخاری سے بخاری پڑھنے کے لیے، اور آخری 3 سالوں میں بخاری لکھی، اور یہ کہ لمبی عمر پائی تھی، بہت لوگوں نے ان سے بخاری پڑھی. ٹھیک ہے، 90 سال کی عمر پائی تھی. فربری سے آگے کچھ شاگرد معروف ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے زندگی لگا دی بخاری پڑھنے پڑھانے میں. پھر ابو ذر حروی بہت نمایاں ہو کے آگے آ گئے کہ 3 سے انہوں نے پڑھ لیا. ابو ذر حروی سے جن لوگوں نے آگے بخاری نقل کی ہے ان میں ایک تو ابو الولید الباجی ہے، مطلب بہت سارے لوگ ہیں. ابو الولید الباجی معروف مالکی فقیہ ہیں، یعنی بہت معروف نام ہے. جن لوگوں کو کوئی کمپیریٹو فقہ وغیرہ کا شغف ہے تو وہ ان کا نام جانتے ہیں. ابو الولید الباجی قاضی بھی رہے. تو ابو الولید الباجی جو ہے یہ ابو ذر حروی کے شاگرد، اور ایک اور ابو ذر حروی کے شاگرد جو ہے وہ محمد بن علی. یہ 2 بہت معروف شاگرد ان کے رہے. ان دونوں شاگردوں سے آگے ایک بندے نے جو ہے وہ صحیح بخاری نقل کی، اور ان کا نام ہے صدفی. سے آگے نقل کی ابن سوادہ نے.
یہ وہ ہے، یہ ہے ابن سوادہ. یعنی ابن سوادہ کی وفات ہوئی ہے 566 میں. 256 میں امام بخاری کی وفات ہوئی، 566 میں ابن سوادہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ وہ ہمارے پاس ہے، یعنی دنیا کے پاس ہے، ترکی میں ہے، استنبول میں ہے، بلکہ اس کی کہتے ہیں کوئی 20 کے قریب اس کی فروعات بھی ہیں، یعنی اس سے آگے جو نسخے تیار ہوئی ہیں وہ بھی موجود ہیں. قدیم ترین مکمل نسخہ جو ہے، مطلب میرے پاس اس کی وہ سکین شدہ کاپی ہے ابن سوادہ کے نسخے کی. ہاں، صحیح بخاری کا جو نسخہ ہے ابن سوادہ کا وہ میرے پاس ہے. تو اب دیکھیں، ابو ذر الحروی سے ابو الولید الباجی نے اور محمد بن علی نے، ٹھیک ہے، ان دونوں سے آگے ابو علی الصدفی نے لکھ لی، تو اس لیے ابو علی الصدفی بہت معروف ہو گیا. ابو علی الصدفی کے داماد تھے اصل میں ابن سوادہ، گھر کی بات ہوگی. اور ابن سوادہ کہتا ہے میں نے کوئی تقریباً 60 مرتبہ بخاری پڑھی ان سے کیونکہ داماد تھے نا. اور ویسے بھی جو لوگ یہ کام کرتے تھے تو وہ اتنی مرتبہ ہی پڑھتے تھے. ٹھیک، تو قدیم ترین نسخہ ہمارے پاس جو ہے وہ ابن سوادہ کا ہے. اچھا، تو یہ نسخہ ابن سوادہ کے علاوہ کوئی معروف نسخہ ہے بخاری کا؟ دیکھیں، ابن سوادہ کے نسخے کو بہت زیادہ قبول عام ہوا مغرب میں. اس وقت مغرب میں، بلاد اسلامیہ کے مغرب میں جو صحیح بخاری چھپتی ہے وہ ابن سوادہ کے نسخے پہ چھپتی ہے. مشرق میں جو نسخہ زیادہ معروف ہوا وہ ایک تو یونینیہ تھا اور ایک بغدادیہ تھا. جو بغدادی نسخہ ہے نا وہ بیسیکلی امام صغانی جو ہے وہ 650 ہجری میں، یعنی یہ ابن سوادہ کے بعد ہے، 650 ہجری میں، 650 ہجری میں ان کی وفات ہوئی امام صغانی کی. امام صغانی نے صحیح بخاری لکھی تھی ابو الوقت سجزی سے. ٹھیک ہے، ابو الوقت سجزی نے آگے صحیح بخاری لکھی داودی سے. داودی نے آگے صحیح بخاری لکھی حمویی سے. یہ حمویی کون ہے؟ فربری کا شاگرد. فربری اصل بن رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک نسخہ بغدادیہ جو ہے نا یہ بہت معروف ہوا. یعنی جو مثال کے طور پہ شروحات ہیں نا، جیسے فتح الباری. اب فتح الباری جو ہے وہ صحیح بخاری کی شرح ہے نا. اس وقت تو دارالسلام کی پرنٹڈ صحیح بخاری تو ان کے پاس نہیں تھی نا، کوئی نسخہ ان کے سامنے تھا نا جس کو سامنے رکھ کے انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، ابن حجر نے رحمہ اللہ. تو وہ آپ دیکھیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ استفادہ جو ہے صحیح بخاری کی شرح میں وہ ابن سوادہ کے نسخے سے کیا. یعنی اس زمانے میں وہ نسخے چل رہے تھے. نسخہ بغدادیہ سے بھی وہ کہتے ہیں میں نے استفادہ کیا. اچھا، آج نسخہ بغدادیہ نہیں ہے، ابن حجر کو اویلیبل تھا. اچھا، بہت سارے نسخے جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے. مطلب ان کی کتابیں جن علماء کی ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم استفادہ کر رہے ہیں. بات سمجھیں؟ تو اس لیے وہ اتھینٹسٹی جو ہے وہ ان کی بڑھ جاتی ہے کہ یہ نسخہ تھا. ایک عالم دین کہہ رہا ہے جس کی کتاب ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ، مطلب ہلاکو خان آیا اور مغل آئے، منگول آئے اور انہوں نے لائبریریاں جلا دیں. بہت ہمارا علمی ذخیرہ انہوں نے تباہ کر دیا. اور اس وقت پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں کہ ایک کتاب کے جو ہے وہ لاکھوں نسخے پبلش ہوتے اور کتابیں باقی رہ جاتی ہیں. تو ایسا نہیں تھا. تو ایک تو نسخہ بغدادی ہے جو بہت معروف ہوا چونکہ یہ بغداد میں تیار ہوا تھا اور اس سے علماء نے جو ہے وہ بہت استفادہ کیا. ٹھیک. دوسرا جو نسخہ ہے وہ یونینیہ ہے. ٹھیک ہے، شرف الدین جو یونینی تھے وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس نسخے کو کمپائل کرنے والے تھے. متوفہ 701 ہجری، یہ اس کے بعد کا ہے. یعنی سب سے پہلے ابن سوادہ ہے، ابن سوادہ کے بعد جو ہے وہ یہ نسخہ بغدادی ہے، پھر اس کے بعد نسخہ یونینی ہے. یہ یونینیہ کی اصل کاپی ہے؟ یونینیہ کی بھی اصل کاپی کے بارے میں ڈیبیٹ ہے، وہ ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو 701 ہجری میں جو ہے وہ شرف الدین یونینی ان کی وفات ہوئی. اچھا، شرف الدین یونینی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنا نسخہ تیار کیا ہے وہ ایک تو الاصیلی کے نسخے کو میں نے سامنے رکھا ہے. اصیلی جو مروزی کے شاگرد تھے، مروزی پھر آگے فربری کے شاگرد تھے. اصیلی کا نسخہ آج نہیں ہے لیکن شرف الدین یونینی کو مل گیا تھا. دوسرا وہ کہتے ہیں ابو ذر حروی کا نسخہ
وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو وہ میسر تھا۔ تیسرا وہ کہتے ہیں ابن عساکر کا نسخہ میرے سامنے رہا ہے۔ اچھا، ابن عساکر جو ہے یہ تاریخ دمشق والے بہت معروف ہیں، ابن عساکر جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی ہے۔ ابن عساکر نے فراوی سے صحیح بخاری لکھی، فراوی نے حفصی سے، حفصی نے کشمینی سے، یہ کشمینی وہی ہیں جنہوں نے فربری سے لکھی۔ تیسرا یونینی جو ہے شرف الدین یونینی، انہوں نے کہا کہ میں نے سمعانی کے نسخے سے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے، سغانی یا سمعانی، جنہوں نے ابو الوقت سیزی سے لکھا، انہوں نے داؤدی سے، اور انہوں نے حمویی سے لکھا۔ تو بیسیکلی یونینی جو نسخہ ہے یہ مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کے تیار کیا گیا، جیسے ابو ذر ہروی نے کام کیا تھا کہ 3 اساتذہ کے نسخ استفادہ کیا، اسی طرح مطلب یونینی نسخہ بھی جو ہے وہ مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ تیار کیا گیا، لیکن یہ اس سے ابن سعادہ کے نسخے سے کیا ہے متاخر ہے۔ اچھا، نسخہ یونینیہ کے بارے میں جو اصل کاپی اس کی انہوں نے کہا تھا ڈیبیٹ ہے۔ ہاں، نسخہ یونینیہ جو ہے نا، دیکھیں شرف الدین یونینی سے پھر آگے جو ہے نا، ایک تو انہوں نے بہت سارے نسخوں کو سامنے رکھ کے صحیح بخاری کا ایک نسخہ تیار کیا، ٹھیک ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، جو بھی اس کی مستند روایات تھیں سب مستند نسخوں کو سامنے رکھ کے۔ پھر شرف الدین یونینی سے آگے جن لوگوں نے وہ نسخہ مرتب کیا صحیح بخاری کا، ان میں ایک تو غزولی ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے ابن الیاس ہیں، تیسرا مکی ہیں، اور چوتھے تمکروتی ہیں۔ غزولی کا جو نسخہ ہے، یعنی یونینی کا نہیں، ان سے جس نے لکھا تھا وہ کہتے ہیں دارالکتب المصریہ میں موجود ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نسخہ یونینیہ کی جو پہلی فرع ہے، پہلی فرع جو ہے وہ موجود ہے دارالکتب المصریہ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابن الیاس، انہوں نے بھی یونینی سے لکھا، ان کا بھی نسخہ موجود ہے لیکن وہ انکمپلیٹ ہے۔ اسی طرح مکی نے لکھا، مکی نے تقریباً 20 سال لگائے یونینی کے نسخے سے، انہوں نے مطلب بہت محنت کی، وہ اس کے اصل میں حواشی سب کچھ جو اختلافات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سب نقل کرتے تھے، نسخوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے تھے اس کو بھی وہ نقل کرتے تھے، اس سند سے یہ لفظ اس طرح سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اس سند سے جو نسخہ آیا اس میں یہ لفظ بخاری میں اس طرح سے لکھا گیا، ٹھیک۔ تو مکی نے 20 سال لگا کے لکھا۔ یہ جو مکی کا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ عبدالحی قطانی نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ نسخہ مدینہ منورہ میں ہے، ٹھیک ہے، میں نے شیخ طاہر سنبل کے پاس دیکھا ہے۔ پھر یہ جو عثمانی خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید، انہوں نے یہ پھر منگوا لیا تھا استنبول، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دور تھا نا جب پرنٹنگ پریس وغیرہ بھی آ گیا تھا، تو انہوں نے پھر کیا کیا، اب کیونکہ ترکی ظاہری بات ہے ایک سلطنت عثمانیہ تھی، اور مسلمانوں کی آپ کہہ لیں کہ جی جو سیاسی اعتبار سے اگر کوئی ریپریزنٹیشن تھی تو وہ یہ عثمانی تھے، یہی لوگ تھے۔ تو سلطان عبدالحمید نے یہ جو نسخہ تھا، نسخہ یونینیہ کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ فرسٹ ہینڈ فرع تھی، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے حاصل کی، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ آگے ایک نسخہ پبلش کروایا تھا۔ تو ہمارے ہاں جو بخاری پبلش ہوتی ہے بیسیکلی اس کی اصل جو ہے وہ نسخہ یونینیہ ہے، اس کی اصل نسخہ ابن سعادہ نہیں ہے۔ دونوں نسخوں میں فرق ہے، کچھ مقامات پہ کیا ہے فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کے معاصر نسخوں میں سے اصل نسخہ کون سا ہے اس وقت؟ دیکھیں، صحیح بخاری کے معاصر نسخوں میں سے ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو ابن سعادہ کا نسخہ جو اتھینٹک ترین ہے ہمارے پاس موجود ہے، قلمی نسخہ، لیکن اس سے صحیح بخاری پبلش ہو نہیں رہی۔ جو اس وقت پبلش ہو رہی ہے وہ نسخہ یونینیہ سے پبلش ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان عبدالحمید کے حکم پہ جو نسخہ پبلش کیا گیا تھا صحیح بخاری کا، اور اس کی اصل کس کو بنایا گیا تھا، نسخہ یونینیہ کو، تو وہ نسخہ سلطانیہ کہلایا۔ یہ پبلش ہوا ہے، یہ جو حکم ان کا جاری ہوا تھا 1918 میں، مطلب 100 سال پرانی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی ازہر جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی سلطان عبدالحمید نے، انہوں نے کوئی 16 جو ہے وہ ازہر کے علماء کی کمیٹی بنائی، اور
کہ جی ہم نے صحیح بخاری کوئی پبلش کرنی ہے، کیونکہ ابھی تک تو ظاہری بات ہے وہ کلمی نسخوں کا دور چل رہا تھا. اب جب ہم نے اس کو پرنٹنگ پریس کے ذریعے بڑے پیمانے پہ پبلش کرنا ہے تو اب ایک حکومتی یا ریاستی سطح پہ یہ کام ہونا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے اتھینٹیکیٹ کرنا تھا. تو وہ 16 افراد کی جو کمیٹی تھی انہوں نے جو ہے وہ پھر اس میں شیخ ازہر کا بیان ہے. شیخ ازہر کا بیان یہ ہے کہ یہ جو نسخہ سلطانیہ ہے، یہ جو 1918 میں جو حکم جاری ہوا تھا اس پہ، جو صحیح بخاری کا نسخہ پبلش ہوا سلطان عبدالحمید کے حکم پہ، تو شیخ ازہر نے یہ لکھا ہے کہ یہ نسخہ سلطانیہ ہم نے نسخہ یونینیہ کے اصل سے اور اس کی فروعات سے تیار کیا. اچھا، ان کے پاس کیا نسخہ یونینیہ کا اصل تھا؟ ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بیان بھی کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، 100 سال پرانا بیان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نسخہ سلطانیہ، سلطان عبدالحمید نے ہمیں حکم دیا. صحیح بخاری پبلش ہوتی تھی، اس کے مقدمے میں سارا کچھ بیان کرتے تھے نا، کیوں ضرورت پڑی، اس طرح سے سلطان کا حکم آیا اور ہم نے یہ اس طرح سے. آج بھی جب ہم کتاب لکھتے ہیں تو ہم اپنے علمی کام کے بیک گراؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک. تو وہ انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا. لیکن یہ ہے کہ جو مصححین ہیں جنہوں نے اس نسخے کی تصحیح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس فروعات تھیں، اصل نسخہ نہیں تھا. لیکن شیخ ازہر کا بیان وہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس نسخہ یونینیہ کی اصل سے ہم نے اور اس کی فروعات دونوں سے ہم نے یہ تیار کی ہے نسخہ سلطانیہ. تو یہ نسخہ سلطانیہ جو ہے یہ عام ہو گیا. اس کے علاوہ جو صحیح بخاری کے 2 نسخے بہت معروف ہوئے نسخہ سلطانیہ کے بعد، ایک دار الطوق النجا، ٹھیک ہے، اور ایک مکتبہ التبری. یہ دونوں نسخہ سلطانیہ کی کاپی تھے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں نسخہ یونینیہ اصل بنا، نسخہ یونینیہ کے بعد جو سب سے زیادہ معروف ہوا وہ نسخہ سلطانیہ تھا. نسخہ سلطانیہ سے پھر آگے کچھ نسخے پبلش ہوئے جو اس کی ایز اٹ از کاپی تھے، ٹھیک ہے، جیسے دار الطوق النجا کا اور اسی طرح مکتبہ تبری کا نسخہ تھا. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ صحیح بخاری کے آپ کہہ لیں اس کلمی نسخوں کی ایک ترتیب ہے، یا کیسے جو ہے وہ ایک کے اوپر دوسری کی جو ہے وہ نقل چلتی آ رہی ہے ہمارے پاس. یہ ان تمام معاصر نسخوں میں سے سب سے جامع ترین نسخہ کون سا ہے؟ مستند اور جامع ترین. دیکھیں، نسخہ سلطانیہ جو ہے یعنی ابھی معاصر دور میں یہ مستر بن گیا صحیح بخاری کی پبلشنگ میں. نسخہ سلطانیہ سے پھر بہت سارے نسخے نکلے، امیریہ، دار الطوق النجا کا، مکتبہ تبری کا. لیکن اب جو اتھینٹک ترین ہے وہ دار التحصیل کا ہے. دار التحصیل والوں نے ایک بہت اچھا کام کیا، جو عام طور پہ بخاری پبلش ہوتی ہے ہمارے ہاں اس میں ایسا نہیں کیا جاتا. ایون کہ عرب دنیا میں بھی جو بخاری پبلش ہو رہی ہے اس میں یہ کام نہیں کیا. دار التحصیل والوں نے یہ کیا کہ نسخوں میں جو اختلاف تھا، ٹھیک ہے، یعنی امام بخاری سے جو مختلف نسخے، ابن سعادہ کا نسخہ ہم نے کہا بہت معروف ہوا، اسی طرح اس سے اوپر چلے جائیں، کشمینی ہے، مستملی ہے، حمویی ہے، ان کے نسخوں میں آپس میں کچھ اختلافات تھے. تو انہوں نے حواشی میں ان اختلافات کو جمع کر دیا کہ کشمینی کے نسخے میں یہ ہے. اچھا، اوپر ٹیکسٹ میں تو ایک ہی آپ عبارت لکھیں گے نا، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ میں آپ ایک ہی عبارت لکھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے ایک مثال ہم نے اس پہ خیر مستقل طور پہ بھی ایک ریکارڈنگ کروائی تھی کہ صحیح بخاری کی یہ جو روایت ہے کہ عمار کو جو ہے وہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ٹھیک ہے، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اگر آپ دار التحصیل کا نسخہ اٹھا کے دیکھیں تو دار التحصیل کے نسخے میں آپ کو نیچے حواشی میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ عبارت جو ہے وہ آپ کو ان نسخوں میں نہیں ملتی. اصیلی کے نسخے میں نہیں ہے مثال کے طور پہ، یا ابو ذر حروی کی روایت سے جو ہمارے پاس آئی ہے، یہ ابن سعادہ کے نسخے میں یہ روایت موجود، یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی صحیح بخاری جو فلاں جو ہے وہ نسخے سے ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، اس صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ کے. تو یہ کام جو ہے نا وہ اہم ہے، کرنے والا ہے کہ صحیح بخاری کے کلمی نسخوں میں، اچھا وہ اختلافات کوئی زیادہ بڑے نہیں ہیں یا کثرت میں نہیں ہیں، چند ایک ہیں، ٹھیک ہے، چند ایک ہیں، اور اس میں الفاظ میں کچھ پلس مائنس بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے بعض اوقات ابواب کے نام اور ان کی تعداد وغیرہ میں بھی جو ہے وہ اختلاف آ جاتا ہے، ٹھیک. لیکن ہیں اختلافات، ہیں نسخوں کے اختلافات ہیں. آخری سوال ہے کہ صحیح بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے؟ ہاں،
دیکھیں اختلاف تو ہے. اب دیکھیں نا، جیسے ہاں نصفی کی جو روایت تھی اس میں انہوں نے جو صحیح بخاری مرتب کی، اس میں جن چیپٹرز کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ 55 ہے. یعنی چیپٹر سے مراد ابواب، کتاب جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتاب جو ہے نا وہ 55 ہے. ابو الوقت سجزی کی روایت میں یہ جو کتابیں ہیں یعنی صحیح بخاری کی، یہ 47 ہے. اچھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے نیچے حدیثیں نہیں ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کتاب سے مراد کتاب کا عنوان، کتاب الحج، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ. ٹھیک ہے، یہ ابو ذر حروی کی روایت میں یہ 60 ہے، اصیلی کی روایت میں یہ 43 ہے، ابن عساکر کی روایت میں یہ 46 ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جتنی بھی روایتیں میں نے ذکر کی ان میں سے 29 میں اتفاق ہے، یعنی کتابوں کے نام میں، تعداد میں بھی. ہاں. تو لیکن کتابوں کے نام میں اختلاف ہے، ابواب کے ناموں میں اختلاف ہے. یعنی ایک نسخے میں باب کا نام کچھ ہے، دوسرے میں کچھ ہے. فربری سے جن لوگوں نے بخاری لکھی ہے ان میں ہم نے کہا تھا کشمینی ہیں، حمویی ہیں، ان میں سے ایک مستملی بھی ہے. اچھا، مستملی کا ایک جملہ جو ہے وہ مستشرقین نے یا منکرین حدیث نے پکڑ لیا اور اس کو بہت رگڑا لگایا. مستملی نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے جو صحیح بخاری لی ہے فربری سے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ جگہ پہ حدیثیں تھیں، اوپر باب کا نام نہیں تھا، تو میں نے باب کا نام لکھ دیا. ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مستملی نے کہا کہ جی یہ 10 حدیثیں ہیں، ان کے اوپر کوئی عنوان نہیں دیا ہوا. کہیں پہ عنوان دیے ہوئے تھے حدیثوں کے، لیکن کہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ خود باب کا نام رکھ دیا. تو اس لیے یہ جتنے ابواب ہیں جو صحیح بخاری میں ہمیں ملتے ہیں باب کا نام، یہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری کا ہی ہو. اس میں سے بعض اوقات بعد میں جو کاتب ہوتا تھا وہ بھی لکھ دیتا تھا. تو یہ جو جملہ معروف ہے نا کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے ان کے ابواب میں، یہ بات ٹھیک ہے، وہ نظر بھی آتی ہے فقات. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک علمی مسئلہ، علمی مسئلے کے طور پہ ہم نے ذکر کر دیا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس نے بخاری میں کوئی اضافہ کر دیا. حدیث کا اضافہ تو نہیں نہ کیا، اس نے صرف 10 حدیثوں کو اوپر یہ بات کہی ہے کہ جی وہاں باب کا نام مسنگ تھا جو میں نے اپنے استاد سے بخاری لی ہے، تو میں نے اپنی طرف سے وہاں باب کا نام دے دیا، کوئی نام ان کو دے دیا وہ حدیثوں کے اندر جو بھی مضمون تھا. تو اب ظاہری بات ہے وہاں اس باب سے اگر کسی نے مسئلہ نکالنا بھی ہے تو وہ یہی کہے گا زیادہ سے زیادہ کہ بخاری کی رائے ہے رحمہ اللہ، وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہے. ٹھیک، یہ مسئلہ تو ہو گیا ایڈجسٹ. لیکن دوسری بات جس کو مستشرقین نے یا منکرین نے بہت زیادہ اچھالا، وہ ان کی یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ جگہ پہ باب کا نام تھا اور نیچے احادیث نہیں تھی، تو وہاں میں نے حدیثیں رکھ دی. اچھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کچھ جگہ پہ امام بخاری نے حدیثیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو امام بخاری نے کہا ہوگا کہ اچھا اس کو کوئی نام دینا چاہیے، تو امام بخاری نے جگہ خالی چھوڑ دی، چلے میں اس کو بعد میں جو ہے وہ نام دے دیتا ہوں. اللہ نے مہلت نہیں دی کوئی عنوان دینے کی. کچھ جگہ پہ امام بخاری نے نام دے دیا، باب کا نام دے دیا، نیچے جگہ خالی چھوڑ دی کہ اس میں میں نے کچھ حدیثیں لکھنی ہیں، لیکن وہ حدیثیں نہیں لکھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں نہیں لکھی، انہوں نے کیا کیا، صحیح بخاری میں سے جو روایات اس باب سے مماثلت رکھتی تھی وہ مختلف جگہوں سے اٹھا کے وہاں پہ ڈال دی، جس سے تکرار ہو گئی. اب یہ صحیح بخاری میں آپ کو تکرار کتنی زیادہ ملتی ہے، ایک حدیث آپ کو مختلف ابواب میں ملتی ہے. تو اصل میں یہ بات تھی جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیسیکلی دیکھیں صحیح بخاری جو ہے نا، اب ظاہری بات ہے یہ بات درست ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، وہ ان کا انداز ایسے ہوتا ہے وہ صحیح بخاری یا اسلام 360 میں جا کے صحیح بخاری دیکھ لیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. بات یہ ہے کہ وہ جو بندہ آج دیکھ رہا ہے اسلام 360 میں صحیح بخاری کی ایک حدیث، تو وہ
360 میں جو صحیح بخاری کی حدیث دیکھ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یا امام بخاری سے لے کے اس تک یہ جو 1200 سال کا سفر طے کیا ہے اس حدیث نے، یہ ایک علمی سفر ہے، یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو امام بخاری آتے ہیں، دارالسلام والوں کو جو ہے وہ صحیح بخاری پکڑا جاتے ہیں اور صبح کو وہ پبلش کر دیتے ہیں، یا ان کے ہاتھ کا لکھا نسخہ ان تک پہنچ گیا اور انہوں اس نے لیے جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ صحیح بخاری کے قلمی نسخے میں مینوسکرپٹ میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہو جی صحیح بخاری پہ اعتراض ہو گیا مطلب کوئی جس بندے کا علمی ذہن نہیں ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی علم کیسے منتقل ہو رہا ہے، وہ نا سوال سمجھ نہیں آتا کہ یہ سوال کیا ہے۔ تو صحیح بخاری پہ اعتراض ہو گیا۔ بھائی صحیح بخاری کیا تم کو صحیح امام بخاری رحمہ اللہ علیہ دے کے گئے؟ پہلے یہ جو بات ہے اس کو علمی طور پہ اسٹیبلش تو کرو کہ صحیح بخاری امام بخاری سے لکھی ہوئی صورت میں کیسے آگے منتقل ہوئی ہے۔ جب آپ علمی طور پہ تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلو گے تو آپ کو پتہ چلے گا امام بخاری کا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ بھی نہیں ہے، اچھا فربری کا بھی نہیں ہے، ان کے براہ راست شاگرد کا، اچھا فربری سے جنہوں نے آگے لکھا ان کا بھی نہیں ہے، اچھا ان سے آگے بھی نہیں ہے، ان سے بھی آگے نہیں ہے، ان سے بھی آگے نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی علمی دنیا بالکل اور ہے۔ جذباتی انداز میں پھر ظاہری بات ہے کہ گفتگو جو جس طرح سے مرضی آپ کر لو۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے چند نئے سوالات اور چند نئے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔